رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے گمراہی پھیلانے والے، اور پیچھے ایک شخص نے مجھے کلپ بھیج دیا، میں آپ سے کیوں شیئر کر رہا ہوں، اس وقت بگاڑ پڑ رہا ہے، اور کلپ میں بڑی دھوم دھام ایک گفتگو تھی، اور گفتگو کیا تھی، کہاں لکھا ہے کہ خامن کی عورت خدمت کرے، کوئی واجب نہیں، استغفر اللہ، اعوذ بوجہ اللہ الکریم، اور اس طرح وہ مینٹلی پرپیئر کر رہا ہے بولنے والا، سامحہ اللہ، اللہ اسے معاف کرے، یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو کہیں کہ آپ میرے باپ کو کھانا دو، کوئی واجب نہیں، تو بہت بڑا ظلم ہے ایسی گفتگو، اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں دو تو کہ کیا کمال کی گفتگو ہے، شریعت کے پرخچے اڑا دیے جائیں، کیا کمال کی گفتگو ہے، کمال کی گفتگو ہے جس میں قرآن کی بات ہو، جس میں حدیث کی بات ہو۔ یہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے بھی دنیا کی کوئی بیٹی آئی جو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی قیامت کے دن، جب ان کی شادی ہوئی، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ، آپ یہاں بیٹھے ہیں لاہور شہر میں، اس کو ذرا فٹ کر کے دیکھیے، مشکیزہ اٹھاتی، چشمے سے پانی بھرتی، بڑی مشق اٹھا کے لاتی، کندھے پہ نشان پڑ گئے، یہ کس کی خدمت تھی؟ کوئی آج کرتی ہے؟ یہ ان لوگوں کی غلط رہنمائی کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ فجرت بالرحا حتی اثرت بیدہا، آج میں اور آپ تو سوچتے نا وہ کیا لفظ بولتے ہیں، میں نہیں بولنا چاہتا، ہاتھوں کی نا سلائسز ختم ہو جائیں گی کام کرنے سے، تو پھر ان میں وہ ملائمت نہیں رہے گی۔ سیدہ فاطمہ چکی چلاتی آٹا پیسنے کے لیے، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، کس کے لیے آٹا پیستی تھی؟ کاروبار تھا ان کا۔ قمت البیت، گھر میں جھاڑو لگاتی، حتی غبرت ثیابها، گرد آلود ہو جاتا ان کا لباس۔ وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ، ہنڈیا خود پکاتی، کس کے لیے پکاتی؟ باہر بیچتی تھی جا کے، کس کے لیے پکاتی؟ اور آپ نے صحیح بخاری کی روایت سنی ہے بار بار کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پکایا اور برتن میں ڈالا، غار حرا میں 55 سال عورت چڑھ کے جاری ہے، ابھی وہ غار حرا میں پہنچی نہیں ہے، جبریل پہلے پہنچ گئے، اور جبریل جا کے کیا کہہ رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، یا محمد ان هذه خدیجہ قد اتتک، اے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، اور بیدہا انا، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہا طعام شراب او ادام، اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور سالن بھی ہے، جب یہ آ جائے تو اس کو 3 خوشخبریاں دے دینا، فقر علیہ السلام من ربها، جب یہ آ جائے تو پہلی بات یہ کہنا، خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، ومنی، میں سرتاج ملائکہ ہوں، اس سے کہنا میں بھی اسے سلام کہتا ہوں، اور ساتھ 2 خوشخبریاں اور دے دیجئے گا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا سَخَبٍ، ایسا گھر جنت میں اللہ نے تیرا بنا دیا ہے، تم پہاڑ پہ چڑھی ہو، سر درد بھی ہوئی ہوگی، وہاں سر درد اور تھکاوٹ نہیں ہوگی، جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہی تھی تو شور محسوس ہوتا ہے کانوں میں، جب انسان اونچی جگہ پہ جاتا ہے وہاں کوئی شور نہیں ہوگا۔ یہ کھانا کس کے لیے پکاتی تھی؟ غار حرا میں کوئی بازار تھا؟ کس طرح کی رہنمائی ہے یہ؟ دنیا کو غلط راستہ دکھانا کتنا بڑا ظلم ہے۔ 3 میل کا فاصلہ، ایک فرسخ، 3 میل کا فاصلہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ اٹھا کے گٹھلیاں کھجوروں کی اکٹھی کر کے ان کو لا کے پیس کے اپنے خامن کے گھوڑے کی خوراک بناتی، یہ کس کی خدمت تھی؟ کس کے کہنے پہ تھی؟ اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن بات یہ ہے، یاد رکھیے گا آپ میرے محترم ہیں، جس شخص کا عقیدہ، جس شخص کا منہج قرآن و حدیث نہیں ہے، وہ آپ کو کبھی صحیح رہنمائی نہیں دے گا، یاد رکھیے گا۔ جس شخص نے اپنی گفتگو میں بالادستی قرآن و سنت کی نہیں رکھی، وہ ہمیشہ آپ کو گمراہی کرے گا۔ گمراہی سے بچنے کے راستے ہی 2 ہیں، الکتاب والسنہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ اور یہاں حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لعن اللہ من کمہ اعمى عن الطریق، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو اندھے انسان کو غلط راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا کا غلط راستہ جو دکھاتا ہے، جس کو نظر نہیں آتا، اس پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔
تو جو آخرت اور جنت کا غلط راستہ دکھا دے اس پہ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا کسی نے؟ اس لیے آپ کا شوق ہونا چاہیے، آپ کا ذوق ہونا چاہیے، آپ میں تڑپ یہ ہونی چاہیے میں نے اللہ کی کلام سننے ہیں، میں نے حدیث سننے ہیں، جو یہ بیان کرے گا مجھے یہ چاہیے۔ گفتگو وہی ہے جو اللہ عز و جلال نے قرآن میں اتاری ہے۔ نبی سے بڑھ کے بھی کسی کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ان تعلیمات کو چھوڑ کے اپنے فتوے اور اپنی رائے اور اپنے تجربے انسان کہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ دین آپ پہ اترا ہے، دین تو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، میرے اور آپ پہ تو دین نہیں اترا، ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے دین میں تبدیلی، دین کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنا، یہ ہمیشہ بدعتیوں کا کام رہا ہے، کسی بھی صحیح منہج والے کا کام نہیں رہا۔ سلف تو اس بات میں ہی تڑپتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟